السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے اور سب کے لیے ضرور دعائیں کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں دوستو کہ ایک نوجوان نے ایک بڑی ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی سے شادی کی۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کو بے انتہا محبت کرتے تھے۔ شوہر بھی اپنی بیوی سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا اور بیوی بھی اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ضرورت کے وقت وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ جب شوہر کو کوئی ضرورت پیش آتی تو بیوی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کی مدد کرتی، اور جب کسی بھی طرح کی بیوی کو ضرورت پڑتی تو شوہر بھی آگے بڑھ کر اس کی بھرپور مدد کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ان دونوں کی زندگی اسی طرح سے خوشی اور مسرت کے ساتھ گزرتی چلی گئی۔ ان دونوں کی محبت بھی پروان چڑھتی گئی۔ کچھ زمانے بعد اس حسین اور خوبصورت لڑکی کو ایک بیماری نے اپنے گرفت میں لے لیا، اور وہ بیماری ایسی بیماری تھی جس بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کی خوبصورتی جاتی رہی، اور وہ بیماری تھی چمڑے کی اسکن کی بیماری، جلد کی بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کی خوبصورتی دن بدن کم ہوتی چلی گئی۔ اس لڑکی کو یہ خوف ہونے لگا، یہ دہشت ستانے لگی کہ کہیں میری اس بیماری کی وجہ سے، کہیں میری خوبصورتی کم ہونے کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے محبت کرنا بند نہ کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے ایک سفر کا ارادہ کیا، چنانچہ اپنی بیوی کو خیر آباد کہنے کے بعد، اپنا رخت سفر باندھنے کے بعد، اپنی بیوی کو خیر آباد کہہ کے وہ اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاق کی بات دیکھیں کہ اس کے شوہر کے ساتھ بھی راستے میں ایک حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے کی وجہ سے اس شوہر کی بینائی جاتی رہی، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی اور وہ شوہر نابینا ہو گیا۔ ادھر شوہر کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی اور ادھر لڑکی کی خوبصورت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان پھر بھی محبت کم نہیں ہوئی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کا اس بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اس لڑکی کے انتقال کی وجہ سے اس کے شوہر کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس صدمے کو وہ شوہر برداشت نہیں کر سکا۔ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا سارا مال و اسباب، اپنی پوری جائیداد، زمین، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، اس کو اس نے فروخت کر دیا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی، اس کو بیچنے کے بعد جو مال ملا، اس کو لے کر اپنے اس گاؤں سے کسی دوسری جگہ بسنے کے لیے وہ نکل گیا۔ جب اپنے گاؤں سے وہ باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے کسی ایک شخص نے اس کو آواز دی کہ اب تم کیسے گزر و بسر کرو گے؟ تمہاری بیوی تھی تو تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا کرتی تھی، وہ تمہاری دونوں آنکھیں بنی ہوئی تھی، ہر وقت، ہر خیال، ہر ضرورت کے وقت تو تمہارے سامنے موجود رہا کرتی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تم تنے تنہا ہو چکے ہو، تمہارے پاس بینائی بھی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے، اب تم کیسے گزر و بسر کرو گے؟ اس پکارنے والے کے سوال پر اس شوہر نے جو جواب دیا وہ آپ سنیں۔ وہ شوہر کہتا ہے کہ یقیناً میری اہلیہ، میری بیوی میرا بڑا خیال رکھا کرتی تھی، میری ضرورتوں کے وقت وہ ہر وقت میرے سامنے موجود رہا کرتی تھی۔ وہ بڑی ہی نیک سیرت اور خوبصورت عورت تھی، ہر وقت، ہر لمحہ مجھ پہ جان چھڑکتی تھی، لیکن سنو، حقیقت کچھ اور ہے۔ میری بیوی کو یہ چمڑے کی جلد کی جو بیماری لگی، اس وقت اس کو بڑا صدمہ ہوا، اور اگر اسے یہ پتا چلتا کہ میرا شوہر میری بیماری کو دیکھتا ہے اور بیماری کو دیکھنے کی وجہ سے کہیں مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑ دے، تو شاید اس بیماری سے زیادہ اسے یہ احساس تکلیف دیتا کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرنا چھوڑ چکا ہے۔ اس لیے میں نے نابینا ہونے کا، اندھے ہونے کا ناٹک کیا۔ اللہ نے میری دونوں آنکھیں محفوظ رکھی ہے، اور میں صحیح سلامت ہوں، اور ہر چیز کو میں دیکھ سکتا ہوں، پرکھ سکتا ہوں۔ یار دوستو، کیا سبق ملا کہ ازدواجی زیادہ سے زیادہ محبت قائم کریں، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، ضرورت کے وقت پیش اس چھوٹی سی داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر کر دینا ہے، اور اگر اس طرح کی تاریخی ویڈیوز اور سبق آموز ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن آپ کو کر لینا ہے۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔